احمد خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک اقدامات اٹھائے ہیں حکومت پاکستان نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم سب سینہ سپر ہیں۔ آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے ہندوستان کی نظریں ہمارے ملک پہ ہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی ایم یہی ہے کہ پاکستان کے حصے بخری کیے جائیں۔ آدھا ملک ہم گنوا بھی چکے ہیں، ہمیں کسی خیال کی جنت میں نہیں رہنا چاہیے۔ آدھا ملک گنوانے کے بعد ہم نے اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کیے، ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کیا، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلے۔ لیکن پاکستانی قوم کو سلام ہے کہ جب بھی پاکستان کی سلامتی پہ حرف آتا ہے پھر ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سوال جب اٹھتا ہے پھر ہم میں کوئی سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی نہیں ہوتا، کوئی کشمیری، گلگتی نہیں ہوتا، کوئی پی ٹی آئی، نون لیگی یا پیپل پارٹی کا نہیں ہوتا، پھر ہم پاکستانی بن کے جواب دیتے ہیں۔ اس وقت ہم آپس کی جتنی چپقلش ہے، جو سیاسی ہماری چیزیں ہیں وہ رہیں گی، لیکن جہاں تک ہندوستانی تھریٹ کا تعلق ہے تو بطور سابق ایک پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر کے عمران خان صاحب کی ایک انقلابی جو کابینہ تھی، جو ان کی ایک تاریخی کابینہ تھی، اس کے ایک ممبر کے ہوتے ہوئے، اور جب میرا لیڈر عمران خان اس وقت جیل میں ہے، جس نے بتا دیا تھا ایک دفعہ دنیا کو کہ وہ پاکستانی قوم کون ہے، جس کو جب تھریٹ کیے گیا انہوں نے کہا کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے، اور جواب دے کے دکھایا۔ ہمت تھی اس آدمی میں۔ تو میں اس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی خاطر جمع رکھیں، آپس کی ہم اپنی سیاسی لڑائیاں لڑتے رہیں گے، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں ہم سب ایک ہیں۔ انشاءاللہ نریندر مودی کو یہ پیغام ہے اس وقت اسلام آباد سے، علی محمد خان کا، چائے پینے کا بڑا شوق ہے نا آپ کو، میں آپ کو پلاتے ہیں چائے۔ رائٹ۔ اور آج یہ جو پریس کانفرنس ہوئی، اقدامات اٹھائے گئے پاکستان کی طرف سے، خطرات باہر طور پر موجود ہیں کہ بھارت کی طرف سے کوئی در اندازی ہو سکتی ہے یا ایسا کوئی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن ساتھ کھڑی ہے حکومت کے، آئندہ بھی جو اقدامات اگر اٹھائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک آن گوئنگ ڈیولپنگ سچویشن ہے۔ پاکستان کے دفاع کے لیے تو پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات ہی ختم ہو گئی جب میں نے کہہ دیا کہ ہم بطور پاکستانی جواب دے رہے ہیں ہندوستان کو۔ لیکن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ جب ہم کریں گے تو ہم آپس میں اس لیے کریں گے تاکہ ہم حکومت کی نشاندہی کر سکیں کہ آپ کہاں کہاں لیک کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے، اچھا سٹیپ ہے، لیکن ہم ریئیکشنری موڈ میں ہیں۔ ہمیں پہلے سے پرسیو کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہندوستان اپنے ملک میں ایک فالس فلیگ آپریشن یا ایک ایسے کام میں جس میں پاکستان کا اتنا بھی حصہ نہیں ہے ہمارے سر پہ تھوپنا چاہتا ہے، ہمارے کون سے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی کہ جب جعفر ایکسپریس ہوا ہمارے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پیرا ملٹری شہید ہو رہی ہے، ہمارے علماء کو ٹارگٹ کیا گیا، مولانا صاحب کو جب جامعہ جو ہمارے نوشہرہ کا ہے وہاں حقانیہ میں جب شہید ہوئے حقانی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے پشاور کے اور بڑے مفتی صاحب شہید ہوئے شاکر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بنو کینٹ پہ حملہ ہوا اور بے شمار حملے ہوئے، یہ ہم سے فرصت پائیں تو جواب دینا۔ یہ جو سٹیپس ہندوستان لے رہا ہے، ہمیں کیا امر مانے تھا کہ ہم یہی سٹرونگ سٹیپس لیتے؟ جب اس وقت آپ نے سنایا بھی کہ ہمارے فارن منسٹر یا نائب وزیر اعظم اور ساتھ میں ڈیفنس منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور ان کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، تو آپ کہ کیوں منہ پہ تالے لگے ہوئے تھے اس وقت؟ آپ تو ہمیں دہشت گرد کہہ رہے تھے نا، ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس پہ یہ بات کلیئر رکھیں۔ اس ایشو پہ شہباز شریف، زرداری صاحب اور عمران خان، علی محمد، رحمان نظروی اور آلبان، یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اکیلا کیا، 2 عالمی کانفرنسیں عمران خان نے اکٹھی کی، وہی افغانستان ابھی آپ گئے ہیں نا، ابھی آپ جا کے ملے ہیں نا، کیوں نہیں گئے پچھلے 1.5 سال سے؟ اور جب اس سے پہلے 6 مہینے شہباز شریف کی حکومت تھی، آپ نے افغان طالبان کو اپنا دشمن بنایا۔ اس وقت جب ہم آپ کو کہتے پیٹتے رہ گئے کہ افغان طالبان نے کبھی پاکستان کو اٹیک نہیں کیا، وہ تو ٹی ٹی پی تھی جو آج ڈیفنس منسٹر کہہ بھی رہے ہیں۔ تو آپ اگر افغانستان کو وقت پہ انگیج کرتے، آپ اگر اپنے 2 ممالک سے روابط رکھتے، تو ابھی آپ کے ساتھ کوئی آواز سے آواز ملا کے بات کرتا۔ ابھی بھی کچھ نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فورن منسٹر صاحب ہیں، اچھا اس میں ایک بات اور بھی، فورن منسٹر کی بات پہ بھی میں آتا ہوں، ایک بات اور بھی،
हम बतौर तहरीक इंसाफ, बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ये डिमांड करते हैं कि अगर आपको कौमी यकजहती चाहिए तो फिर आपको यहां अब अपनी डेढ़ नींद की मस्जिद नहीं बनानी होगी, अपनी जात से निकलें। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, फिर पाकिस्तान का सोचे भी। यू नीड इमरान खान आउट। वो जो हीरो है 2019 का, अच्छा, वो जो फातेह है उस वाक़े का, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ इमरान खान खड़ा था और उसे पाक फौज भी खड़ी थी और एयरफोर्स पे भी हमें फख्र है जो सब हमारे पायलट्स ने किया। आपको इमरान खान को साथ लेके आना होगा। एक मैं आपको बता दूं, मैं समझता हूं हुकूमत नहीं करेगी, मैं समझता हूं एस्टैब्लिशमेंट भी इसमें कोई स्टेप नहीं लेगी, लेकिन मैं ये बता दूं यहां से, अगर हिंदुस्तान से एक सीन उनको नजर आ जाए, अगर हिंदुस्तान से मोदी को एक पिक्चर नजर आ जाए जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम इमरान खान, सदर जरदारी और आर्मी चीफ एक फ्रेम में बैठे हों, यकीन कीजिए वो जुर्रत नहीं करेगा कि इमरान खान एक पिक्चर उनके साथ नजर भी आ गया। उसके बावजूद मैं एक और बात भी करता हूं, लेकिन हम इंतजार में रहेंगे। लेकिन क्या इस पिक्चर के लिए इमरान खान, क्या इस पिक्चर के लिए इमरान खान तैयार होंगे? आप जितना इमरान खान को जानते हैं जी, आप एंगेज कीजिए, मैं वॉलंटियर करता हूं, आप एंगेज कीजिए। मैं इमरान खान साहब से जाके बात करता हूं कि पाकिस्तान आपको पुकार रहा है, और इमरान खान ने कभी पाकिस्तान की पुकार पे जो है वो ना नहीं की। लेकिन एक बात और भी, जो ये मैं पॉलिटिकल आगे बात जो कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल किसी अपने मकसद के लिए नहीं कर रहा, इसमें एक मंतक है। देखें जी, इसाक डार साहब बात करें, अच्छी बात है। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका हमेशा गन गरज और तुम तराक हमारे खिलाफ होते हैं, थोड़े दबे दबे लग रहे हैं, जरा जान पकड़े, हम आपके साथ हैं। आपकी बातें आ रही हैं शहबाज साहब की, ओके, लेकिन आपकी जमात के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी खामोशी नहीं होनी चाहिए। कौम इंतजार में है कि नवाज शरीफ साहब का इस पे क्या बयान आता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो एक्चुअल पॉलिसी है उसके फॉर्मुलेटर नवाज शरीफ साहब हैं, तो उनकी खामोशी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उनको भी इस पे बात खुल के करनी चाहिए। मैं तो जितना मैं मोहब्बत आई थिंक वो लंदन से अभी वापस पहुंचे हैं, हाँ, लंदन से वापस पहुंचे, तो हो सकता है आपको बयान आ जाए। लेकिन ये जो इमरान खान वाली आपने बात की, यह बात आज बैरिस्टर सैफ और उमर अयूब साहब ने भी की, इससे ये तासुर नहीं जाता कि पीटीआई हर वाक़े से, हर टेंशन से, जो भी इशू होता है उससे इमरान खान की रिहाई को जो है वो जोड़ रही है? रहमान साहब देखें, पाकिस्तान के हर मामले से पाकिस्तान की अवाम का ताल्लुक है ना। मुल्क के खिलाफ अगर दुश्मन आता है, फौज ने लड़ना है, फौज के पीछे किसने खड़ा होना है? मैंने, आपने और पाकिस्तानी कौम ने। तो पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी जमात वो इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तानी कौम का तर्जुमान है। आपको उसको साथ लेना होगा, आप अकेली जंग नहीं लड़ सकते। कौम को तकसीम करके आप ना ये दहशतगर्दी की जंग लड़ सकते हैं, ना मुल्क की दिफा की जंग कामयाबी से लड़ सकते हैं। अगर आपने मुल्क का 100% दिफा करना है, फिर आपको 100% कौम पीछे चाहिए, और उसके लिए फिर आपको कौम का सबसे बड़ा लीडर, अक्सरियत का तर्जुमान जो है वो भी चाहिए। कैसे चलते रहेंगे, लेकिन इस इशू पे हमें सबको साथ होना है। अच्छा, और उसके लिए जरूरी है कि हम सब एक पेज पे नजर आएं। एक और मामला जिस पर मैं आपकी